تاریخ کے صفحات میں بنی اسرائیل کی کہانی ایک نہایت اہم اور عبرتناک داستان ہے جو ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت کے روشن اسباق لیے ہوئے ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جنہوں نے اللہ کا حکم مانا اور اپنی نسل کے لیے ایک مقدس عہد پایا کہ اگر وہ ایمان اور فرمانبرداری پر قائم رہیں گے تو برکت پائیں گے۔ ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، کے 12 بیٹے تھے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے بانی بنے۔ ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سب سے منفرد ہے۔ بھائیوں کے حسد میں کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنے، لیکن اللہ کے فضل سے مصر کے وزیر خزانہ تک پہنچے اور قحط کے زمانے میں اپنے خاندان کو دوبارہ ملایا۔ کئی نسلوں بعد بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیے گئے۔ سخت مشقت، کوڑے اور ذلت ان کا مقدر تھی، مگر آزادی کی تڑپ دلوں میں زندہ رہی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تاکہ وہ فرعون کے جبر سے نجات دلا۔ موسیٰ نے دربان فرعون میں حق کا پیغام سنایا، مگر فرعون غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ جب اللہ کا حکم آیا تو بنی اسرائیل رات کے اندھیرے میں نکل کھڑے ہوئے، پیچھے فرعون کا لشکر ان کا تعاقب کرتا آیا۔ سمندر کے کنارے خوف نے گھیر لیا، لیکن موسیٰ کے عصا سے پانی پھٹ گیا، دونوں جانب دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بنی اسرائیل خشکی پر گزر گئے، جبکہ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔ آزادی کے بعد مسکواں طور پر گئے، جہاں اللہ نے انہیں تورات عطا کی، ہدایت اور قانون کا سرچشمہ۔ مگر موسیٰ کی غیر حاضری میں کچھ لوگوں نے سونے کا بچھوا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی، جس پر موسیٰ واپس آ کر سخت ناراض ہوئے۔ نافرمانی کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا ملی، جہاں اللہ نے ان پر من و سلو نازل کیا، بادلوں کا سایہ دیا، مگر وہ پھر بھی ناشکری سے باز نہ آئے۔ وقت گزرا اور اللہ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، ایک عام مگر باہمت شخص جس نے ایمان کے ساتھ اپنی قوم کی قیادت کی۔ اسی دور میں نوجوان دیاد نے دیوقامت جالوت کو ایک پتھر سے شکست دی اور بعد میں بادشاہ بنے، انصاف اور حکمت سے حکومت کی اور زبور نازل کی۔ ان کے بیٹے سلمان کو اللہ نے بے مثال حکمت دی، وہ جنات اور حیوانات پر بھی حکومت کرتے اور مسائل کو عدل سے حل کرتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ بنی اسرائیل کی نافرمانی اور بغاوت نے زوال کو دعوت دی اور ان کی سلطنت بکھر گئی۔ قرآن بنی اسرائیل کو بار بار اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتا ہے اور اپنے عہد کی پاسداری کی تلقین کرتا ہے۔ آج بھی قدیم پتھر کے تختوں سے لے کر قرآن مجید تک اللہ کا پیغام وہی ہے: اطاعت، صبر اور ایمان۔ صحراؤں میں لوگ آگ کے گرد بیٹھ کر آنے والی نسلوں کو یہ کہانیاں سناتے ہیں، موسیٰ کی دعائیں، فرعون کا غرور، بچوں کی مسکراہٹیں، علماء کی تحقیق، کارواں کا سفر، طالوت کا حوصلہ، دیاد کا نشانہ، سلمان کی حکمت اور تباہ شدہ عمارتوں پر وقت کا نشان۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی نہیں بلکہ آئندہ کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ جب صحرا میں سورج غروب ہوتا ہے، ایک روشنی دار پیغام ابھرتا ہے: تاریخ سے سبق لو اور حق کے راستے پر چلو۔